اس کے بعد وقت کی پابندی کو دیکھتے ہوئے میں جناب ارشد فیروز صاحب جو ہمارے بیچ موجود ہیں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آگے اپنے تاثرات پیش کریں. شکریہ سرور صاحب. آج کے اس پروگرام کے صدر جناب اسم اشرف فرید صاحب، مہمان خصوصی امتیاز احمد کریمی صاحب اور اسلامیہ گروپ آف ایجوکیشن کے چیئرمین اور ایم ڈی جناب حسن خورشید صاحب اور محترمہ فرح دیبا صاحبہ اور دیگر تمام حاضرین محفل، میں سب کا نام جان رہا ہوں. یہاں ہمارے پیچھے سارے دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. جب سے میں اردو سے جڑا ہوں یا سارے میرے اردو کے دوست بن گئے ہیں اور سارے لوگ آپ لوگ بھی جو بیٹھے ہوئے، میں سب کو شکل سے پہچان رہا ہوں، جانتا ہوں اور نام بھی جانتا ہوں. لیکن ابھی جو بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار سرور صاحب کی نظر ان کی گھڑی پر بھی ہے، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. لیکن ابھی ہم سے پہلے جن لوگوں نے کہا اور اتنی اچھی خوبصورت اردو میں ان لوگوں نے اپنی بات کو رکھی، ان لوگوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے معزز مہمان ہیں، جنہوں نے ابھی اپنی باتیں کہی ہیں اور اشرف فرید صاحب کہیں گے، اور آپ تمام حاضرین کے لیے کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. تو یہ آپ تمام لوگوں کے لیے. اب جہاں تک بات ہے اردو ایکشن کمیٹی کی، میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اشرف فرید صاحب کی. انہوں نے ایک تحریک چلائی ہے اردو کی بیداری کے لیے، اور شاید 5-6 سال ہوا ہوگا اردو ایکشن کمیٹی کا قیام ہوا ہے. اس کے بعد سبھی ضلعوں میں اردو ایکشن کمیٹی کام کر رہی ہے بہت ہی پابندی سے اور بہت ہی بہتر ڈھنگ سے کام کر رہی ہے. اس کے بعد جو پھلواری شریف میں ابھی حال فی الحال میں ہی اردو ایکشن کمیٹی قائم ہوا ہے، اور بہت جلد ان لوگ اپنے ایک لائم لائٹ میں آ گئے، دکھنے لگا ہے کہ یہاں پر بھی کام ہو رہا. مجھے موقع ملا 2 بار گیا میں یا اور کہیں بھی دیگر جگہوں پہ اردو ایکشن کمیٹی کی میٹنگ میں جانے کا. ایک اچھی بات یہ ہے کہ اردو کے لیے اردو ایکشن کمیٹی کے ذریعہ ایک بہترین تحریک چلائی جا رہی ہے. اور اشرف فرید صاحب کو لوگوں نے کہیں میں نے دیکھا، ان کو کہا گیا فخر اردو. تو میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ فخر اردو ہے، اردو کے لیے کام کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں ایک ماحول بنا دیتے ہیں. ان کی میں تعریف کرتا ہوں کہ ایک ماحول بنا دیتے ہیں. اب چھوٹی بات، ایک بات یہ ہے کہ جو اخبار لینے کی بات ہوئی یہ بہت ہی ضروری ہے، اور امتیاز احمد کریمی صاحب کے ذریعے سے بھی آپ کو معلوم ہوا کہ ہم لوگ بھی بہار پرشاسنک سیوا کے آفیسر رہے ہیں. لیکن میرے والد صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر دور دراز کہیں بھی پوسٹنگ ہو تو اردو کا اخبار ضرور لینا. اگر نہیں ملے گا تو تم لوگ ایک اچھے عہدے پر جا رہے ہو، تم وینڈر کو بولو گے تو مجبور ہوگا لانے کے لیے. اور میں داؤد نگر میں بھی رہا، گوہ میں بھی رہا یا دور دراز میں بھی رہا، جہاں اردو کے اخبارات نہیں آتے تھے. تو یہ سچائی ہے کہ اپنے اثر سے میں نے ان کو مجبور کیا کہ اردو کا اخبار لاؤ. تو وہ بتا رہا تھا سر 1-2 ہی لوگ لیں گے، ہمیں نے کم سے کم 10-12 لوگوں کو تو میں تیار کرتا ہوں. تو اردو کا اخبار لینا بہت ضروری ہے. اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، جیسا الیاس صاحب عرف سونو بابو نے کہا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہندی یا انگریزی اخبار میں نہیں ملتے ہیں. ویسی باتوں کو جاننے سمجھنے کے لیے ہم لوگ کو اردو اخبار لینا چاہیے. اور بہت جلد اپنی بات ختم کروں گا، چونکہ میں نے لائبریری میں کچھ کام کیا ہے اردو کے لیے، تو میں آپ لوگوں کے لیے بتانا چاہوں گا کہ وہاں پر اردو میں ریسرچ اسکالرس کے لیے بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے. اور ابھی بھی میں جا کر کے دیکھ رہا تھا تو کافی ریسرچ اسکالرس وہاں پر بیٹھ کر کے اب PhD کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں. تو آپ لوگ چونکہ یہاں زیادہ تر لوگ پھلواری شریف کے ہیں، شاید ادھر کم جانا ہوگا، لیکن ضرور جائیے اور وہاں سے فائدہ حاصل کیجیے. گورنمنٹ اردو لائبریری میں بیٹھیے، آپ لوگوں کے پڑھنے کے لیے بہترین ماحول بنایا گیا. جو بزرگ حضرات ہیں یا ان کو اپنا وقت کاٹنا بھی اگر مشکل ہوتا ہے تو ان کے لیے سیدھے گراؤنڈ فلور میں انتظام کیا گیا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر کے رسالہ، اخبار جو کچھ پڑھیں اردو کا پڑھنے کے لیے وہاں پر بہترین انتظام ہے. ایک AC روم ہے، بالکل پرسکون ماحول ہے. بچوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی جائیں اور پڑھائی کریں. امتیاز احمد کریمی صاحب
पढ़ाई पर बहुत ज़ोर देते हैं। चूँकि ये इतना ज़ोर दे चुके हैं, मैं दोबारा उस पर बात पर नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे ज़रूरी है पढ़ना, और आप लोगों को कलम और किताब से दोस्ती करनी चाहिए। पढ़िए। और आजकल अब उर्दू की बात, जो डिजिटल वर्ल्ड हो गया है और धीरे धीरे सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, तो देखकर खुशी ये होती है कि अब हम लोगों के जो ग्रुप में, जिससे व्हाट्सएप से हम जुड़े हुए हैं या फेसबुक से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग उर्दू में लिखते हैं, उर्दू स्क्रिप्ट में, फेसबुक या व्हाट्सएप पर। ये आप लोगों से गुजारिश होगी, जो नौजवान लोग हैं या जो भी फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, कि उर्दू का भी इस्तेमाल ज़रूर करें फेसबुक पर। चूँकि जब कोई फैसिलिटी दी जाती है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता तो धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। ये लगता है कि ये फैसिलिटी देने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग देखते हैं कि हमारे लोग वो भी उर्दू का इस्तेमाल नहीं करते, लिखना होता है इंग्लिश में ही टाइप कर देते हैं। तो गुजारिश है कि जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल, उसमें भी उर्दू का इस्तेमाल करें। बैंकों में मैं कई बार बता चुका हूँ कि बैंक में जब एटीएम हम लोग जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है अपनी भाषा चुने या अपनी सिलेक्ट योर लैंग्वेज। तो उसमें कुछ बैंकों में, ख़ास तौर से यूनाइटेड कमर्शियल बैंक जो था, यूको बैंक, उसमें एक ऑप्शन आता है उर्दू का, और दूसरे बैंकों में शायद नहीं आता है। तो उर्दू का जहां ऑप्शन आता है, गुजारिश है कि उसको ज़रूर उर्दू सेलेक्ट किया जाए। और यूको बैंक में देखिए, कैनरा बैंक के बहुत सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हैं, आपसे गुजारिश आप भी अपने बैंक में इसको करवाइए। उर्दू का ऑप्शन यूको बैंक वाले में आता है, तो उसको तो इस्तेमाल हम लोगों को करना ही करना चाहिए। और घड़ी पर इनकी नज़र होगी सरवर साहब की, बहुत सारी बात हम कहना चाहते हुए भी नहीं कहेंगे, चूँकि बहुत सारे शायर हजरात यहाँ मौजूद हैं जिनको ख़ास तौर से हम लोग सुनने के लिए आए हुए हैं। मुशायरा एक ऐसा माहौल बनाता है जिससे कि उर्दू से लोगों को जुड़ने का मौका मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शेर व शायरी से या मुशायरा से क्या होना है, लेकिन आप जो है माहौल साजी करने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया में से एक है मुशायरा। आपको सुनना, शायरों को सुनना इतना अच्छा लगता है, जो उर्दू वाले हों या जो उर्दू वाले नहीं भी हों, उनको भी इस महफिल में अगर बैठाई जाए तो उनको भी उर्दू से दिलचस्पी पैदा होती है। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ उर्दू एक्शन कमेटी का, जिन्होंने एक मुशायरे का भी यहाँ पर एहतमाम किया है। बहुत शुक्रिया।